السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی مرکز پر خوش آمدید۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو شہر میں پڑھ رہی تھی۔ جب بھی میں گھر آنے کی بات کرتی، ماں باپ سختی سے منع کر دیتے اور خود ہی مہینے 2 مہینے کے بعد ملنے آ جاتے۔ انہوں نے گاؤں میں بھی مشہور کر رکھا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ ایک دن میں بنا بتائے ان سے ملنے گاؤں گئی، اپنے گھر چلی گئی تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ 5ویں جماعت کے بعد لڑکیوں کو گھر بٹھا لیتے تھے اور بہت جلدی ان کی شادی ہو جاتی تھی۔ میں نے بھی ایسے ہی ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ میرا نام زوہا لطیف ہے اور تعلق ثوابی سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی اولاد تھی اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ میرا باپ ایک معمولی سا کسان تھا اور میری ماں کھیتوں میں اکثر ان کا ہاتھ بٹانے چلی جاتی تھی۔ ہماری دادی اور پھپھو بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ میں اپنی پھپھو کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ وہ ہمارے علاقے کی پہلی لڑکی تھی جس نے گھر بیٹھ کر میٹرک کر لیا تھا۔ اب وہ میرے اسکول میں استانی تھی۔ میری پھپھو بہت خوبصورت تھی، اسی لیے گاؤں کے چودھری کے آوارہ بیٹی کی نیت پھپھو پر خراب ہو گئی۔ وہ اکثر پھپھو کو راستے میں روک کر تنگ کرتا تھا۔ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی اور مجھے اپنی پھپھو سے بہت پیار تھا، اسی لیے ایک دن مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اس چودھری کے بیٹے کو زور سے تھپڑ دے مارا جب وہ میری پھپھو کو راستے میں روکے کھڑا بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھپھو دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے مجھے لے کر وہاں سے گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا مگر 4-5 دن بعد ہی پھپھو کی شادی ہو گئی۔ کس سے ہوئی مجھے معلوم تک نہ ہو سکا کیونکہ ہم بچے شریک ہی نہیں تھے۔ ابا نے ہمیں کمرے میں بند کر دیا تھا اور چپ چاپ پھپھو کو رخصت کر دیا تھا۔ شاید انہوں نے چودھری سے ڈر کے پھپھو کو رخصت کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے پھپھو کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ میں اکثر امی ابا سے پوچھتی تھی کہ پھپھو کہاں ہے، کس سے اس کی شادی ہوئی ہے، مگر انہوں نے کبھی نہ بتایا۔ یوں ہی کرتے کرتے 12 سال کی میں ہو گئی اور 5ویں کلاس میں آ گئی۔ اب میں اتنی بڑی تو ہو چکی تھی کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری قسمت میں بس اتنا ہی پڑھنا لکھا ہے اور 5ویں کے بعد مجھے گھر بیٹھ جانا ہے۔ مگر مجھے حیرت ہوئی، شدید حیرت، جب ایک دن ابا نے پوچھا، گڈی تجھے آگے پڑھنا ہے؟ مجھے پڑھائی کا بڑا شوق تھا، اس لیے کہا کہ ہاں ابا مجھے آگے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے تو اپنا ایک بیگ تیار کر لے، میں تجھے شہر چھوڑاؤں گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ میں اب آگے پڑھوں گی۔ رات کے 12 بجے ابا نے مجھے لیا اور شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس لے آیا اور کہا کہ اب تو یہیں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنا۔ وہ ابا کے دور کے رشتہ دار تھے اور بہت اچھے تھے۔ میں وہیں رہنے اور پڑھنے لگی۔ مجھے کبھی کبھی ابا اماں کی بہت یاد آتی تھی، لیکن میں گاؤں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ابا اماں سختی سے منع کرتے تھے۔ مہینے 2 مہینے کے بعد وہ خود ہی مجھ سے ملنے آ جاتے۔ کبھی کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی لے آتے مجھ سے ملوانے کے لیے۔ مجھے گاؤں ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے۔ چھٹیاں بھی شہر میں ہی گزارتی تھی، حالانکہ بہت دل چاہتا تھا کہ گرمی کی چھٹیاں اپنے گاؤں کی سہیلیوں کے ساتھ گزاروں، مگر ابا نہیں مانتے تھے۔ یہاں تک کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں میٹرک میں تھی۔ میں اپنے جن رشتہ داروں کے گھر تھی وہ بھی دادی کے جنازے میں شریک ہونے چلے گئے، مگر میں شہر میں ہی رہی۔ ابا نے مجھے دادی کے جنازے تک میں شرکت نہیں کرنے دی۔ اس وقت میں پہلی بار اس سوچ میں پڑ گئی کہ کیا وجہ ہے جو مجھے گاؤں بلانے سے میرے گھر والے کتراتے ہیں؟ کیوں اماں ابا نہیں چاہتے کہ میں گاؤں آؤں؟ لیکن میرے پاس ان تمام سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ میں اپنے گاؤں کی واحد لڑکی تھی جو شہر میں پڑھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ابا کیوں مجھے گاؤں آنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ اگر میں گاؤں جاتی تو گاؤں والے سمجھتے کہ ابا نے بغاوت کی ہے، اپنی بیٹی کو چوری چھپے پڑھا لکھا دیا ہے، وہ ابا کا جینا حرام کر دیتے۔ اسی لیے شاید ابا نہیں بلاتے تھے، اسی لیے میں اب اتنا اصرار نہ کرتی تھی۔ لیکن ایک دن مجھے کالج میں ایک لڑکی ملی، وہ ہمارے گاؤں کی ہی تھی۔ کہنے لگی، اتنے سال گزر گئے ہیں، اب گاؤں کے لوگ تھوڑا تھوڑا بدل گئے ہیں، لڑکیاں گھر بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں۔ میں تو یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور ابا اماں کو صاف کہہ دیا کہ مجھے اب گاؤں آنا ہے۔ میں اب ہاسٹل میں رہتی تھی۔ میں بہت اداس ہو چکی تھی، میری تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ 12-13 سال گھر سے دور رہی تھی، اب اور دوری صحیح نہیں جاتی تھی۔ مگر مجھے جھٹکا لگا جب اس بار بھی ابا اماں نے منع کر دیا کہ نہیں، تم گاؤں نہیں آ سکتی۔ ہم نے گاؤں میں مشہور کر رکھا ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور باہر کے کسی ملک چلی گئی ہو، اس لیے بھول کر بھی کبھی گاؤں مت آنا، ہم یہیں شہر میں تمہاری شادی کر دیں گے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر وہ کیوں نہیں چاہتے کہ میں گاؤں میں رہوں۔ میں نے قانون کی ڈگری حاصل کی تھی، شہر کے ماحول نے مجھے بہت بہادر بنا دیا تھا، میں ایک کامیاب وکیل بن گئی تھی، اسی لیے سوچا کہ مجھے اب گاؤں والوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔
میں جب چاہے اپنے والدین سے ملنے جا سکتی ہوں۔ اسی لیے ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے گاؤں جا کر اس راز کو معلوم کروں گی۔ کیوں میں گاؤں نہیں جا سکتی؟ اب مجھے سسپینس زیادہ ہو چکا تھا کہ کوئی تو ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گاؤں آؤں۔ ایک دن میں نے اپنا سامان باندھا اور گاؤں کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنے والدین کو اطلاع نہیں کی تھی، میں انہیں بتا دیتی تو پھر منع کر دیتے۔ گاؤں میں واقعی بہت سب کچھ بدل چکا تھا۔ کچے مکانوں کی جگہ اب کہیں کہیں پکے مکانات بن گئے تھے۔ میں اندازے سے اپنا گھر ڈھونڈتی ہوئی آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میرے گھر میں کسی کی شادی ہو رہی تھی۔ بتیاں لگی ہوئی تھیں اور بہت سارے مہمان اکٹھے تھے، ڈھول بج رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے پاس گزرتی ایک مہمان عورت سے پوچھا کہ یہاں اس گھر میں کس کی شادی ہو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی اس گھر کے بڑے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، یعنی میرے سگے بھائی کی شادی ہو رہی تھی اور مجھے ہی علم نہیں تھا۔ کیا میں اتنی فالتو تھی اپنے گھر والوں کے لیے کہ میرے بھائی کی شادی تک کے لیے مجھے نہیں بلایا گیا؟ میں نے اس عورت سے پھر پوچھا ان کی ایک بڑی بیٹی بھی تو تھی نا، وہ کہاں ہے؟ میرا سوال سن کر وہ عورت افسوس سے کہنے لگی ان کی بڑی بیٹی تو 12-13 سال پہلے ہی مر گئی تھی۔ بیچارے، ان کے گھر کے باورچی خانے میں آگ لگ گئی تھی نا، اس میں اس کی بیٹی مر گئی۔ یہ سب سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں اب 24 سال کی تھی، اسی لیے وہ عورت مجھے پہچان نہیں سکی تھی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کے ہوش اڑ گئے۔ ان کی رنگت فاق ہو گئی۔ ان کو امید نہیں تھی کہ میں یوں سب کے سامنے آ جاؤں گی۔ گاؤں کی عورتیں مجھے دیکھ کر پوچھنے لگیں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اماں نے کہا شہر کے رشتہ داروں کی لڑکی ہے، شادی دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ مجھے بازو سے پکڑ کر اماں کمرے میں لے گئیں اور میرے منہ پر تھپڑ مارا اور بولی کیوں آئی ہو تم یہاں؟ ہم نے کہا تھا نا کہ تم یہاں کبھی نہیں آؤ گی، پھر کیوں آئی ہو؟ مجھے اماں کے اس رویے سے بہت دکھ ہوا۔ بیٹی اتنے سالوں بعد واپس آئی تھی اور اس کا استقبال یہ ایسے کر رہے تھے۔ میں بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی، مجھے بہت غصہ بھی آیا۔ اگر مجھے یہ راز معلوم نہ کرنا ہوتا کہ مجھے گاؤں آنے کی اجازت کیوں نہیں ملی ہے تو میں اتنی بے عزتی کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی یہاں نہ رکتی۔ ابا اندر چلے آئے اور اماں کو ڈانٹا کہ مہمانوں کے سامنے تماشا مت بناؤ، شادی ہو جائے گی تو اسے میں خود چھوڑاؤں گا۔ پھر بھی جاتے جاتے ابا نے کہا کہ تم کمرے میں ہی بیٹھی رہو، مہمانوں کے سامنے مت آنا۔ میں کمرے میں ہی بیٹھی رہی اور باہر مہندی کا فنکشن ہوتا رہا۔ پھر اچانک میں نے ایک عورت کو دیکھا، مجھے وہ جانی پہچانی سے لگی۔ میں چوری چوری باہر دیکھا تو میری ماں اسے نام لے کر بلا رہی تھی۔ میں اس عورت کا نام سن کر چونک گئی، میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ میری پھپھو تھی، اتنے سالوں بعد میں نے اس کو دیکھا تھا۔ میں ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک ایک آدمی آیا اور میری پھپھو کو بازو سے کھینچتا ہوا لے گیا۔ میں نے اماں سے پوچھا وہ پھپھو تھی نا، مگر وہ آدمی کون تھا؟ اماں کہنے لگی وہ تیری پھپھو کا شوہر تھا۔ اس کے بعد ماں نے میرا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگی صبح بارات کے بعد شام کی بس سے تم واپس چلی جاؤ اور دوبارہ یہاں آنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اگلے دن میں اپنی پھپھو کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے اس سے ملنے کی بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ جیسے وہ آئی میں بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں زوہا ہوں، آپ کی بھتیجی۔ تو اس نے حیران ہوتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور خوشی سے میرا ماتھا چومنے لگی۔ اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا تو جلدی سے مجھے خود سے دور کیا اور کہنے لگی کیوں آئی ہو تم یہاں؟ زوہا جاؤ یہاں سے، کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کوئی ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے اتنی دیر میں پھپھو کا شوہر بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی پھپھو کو تھپڑ مارا اور کہنے لگا میں نے سب سن لیا ہے، یہ تیری بھتیجی ہے، تم سب لوگوں نے مل کر ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں کہا کہ زوہا مر گئی، تو پھر یہ کون ہے؟ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے میری پھپھو کو تھپڑ مارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا میں نے پکڑ لیا اور کہا کہ خبردار، اگر اب ہاتھ اٹھایا، وہ بیوی ہے تمہاری، کوئی غلام نہیں۔ یہ سب تماشا دیکھ کر جیسے سب کو سانپ سونگ گیا۔ سب گاؤں والے دنگ رہ گئے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ میں تو بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ پھپھو کا شوہر غصے میں پنچایت کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ میرے سب گھر والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اماں جلدی جلدی مجھے چادر پہنانے لگی اور ابا کو بولی جلدی سے اسے یہاں سے لے کر جائیں۔ ابا نے کہا چلو بیٹی، میں تمہیں شہر چھوڑاؤں، مگر میری اب بس ہو چکی تھی۔ میں نے چلا کر کہا ابا اماں میں کہیں نہیں جاؤں گی، آج مجھے سب بتا ہی دو کہ کیا چھپاتے آئے ہو آج تک مجھ سے۔ پھپھو کہنے لگی میں بتاتی ہوں، تمہیں یاد ہے جب تم 10 سال کی تھی تو تم نے چودھری کے بیٹے کا سر پھاڑ دیا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس کی حالت بہت تشویشناک ہو گئی تھی۔ معاملہ پنچایت میں چلا گیا تھا اور چودھری نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کے بیٹے سے شادی نہ کی تو وہ ہمیں برباد کر دے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ اس نے پنچایت سے یہ بھی منوا لیا کہ زوہا جب 15 سال کی ہو جائے گی تو اس کی شادی اس کے ذہنی مریض بیٹے سے کر دی جائے گی۔ اگر ہم پنچایت کا فیصلہ قبول نہ کرتے تو چودھری ہم پر اپنے بیٹے پر حملہ کرنے کے جرم میں جیل بھجوا دیتا۔ مجبوراً ہم نے فیصلہ مان لیا۔ میری شادی چودھری کے بیٹے سے ہو گئی۔ اس شخص نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا ذہن بچوں جیسا تھا اور کوئی بھی اس سے شادی کو تیار نہ ہوتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اسے تمہارے ساتھ باندھنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں تمہاری زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے بھائی کو مشورہ دیا کہ تمہیں شہر چھوڑائیں۔ جس رات تم شہر گئی اس کی اگلی صبح بھابھی نے خود ہی باورچی خانے میں آگ لگا دی اور مشہور کر دیا کہ ہماری بیٹی مر گئی ہے، تاکہ لوگ مایوس ہو جائیں۔ ہم نے اس لیے یہ کیا تھا تاکہ تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے، تم اس ذہنی مریض شخص کے ساتھ نہ بیاہی جاؤ۔ امی کی وفات پر بھی تمہیں گاؤں اس لیے نہیں لائے کہ کہیں تم لوگوں کی نظروں میں نہ آ جاؤ۔ تمہیں گاؤں آنے سے اسی لیے منع کرتے رہے، تمہیں کچھ دن نہیں اسی لیے بتایا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ اتنے سال ہم نے تمہاری جدائی صرف اسی لیے تو سہی تھی تاکہ کسی کو بھنک نہ پڑ جائے، لیکن تم نے آج یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی، ہماری اتنے سالوں کی قربانی برباد کر دی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے۔ کاش ہم سب تمہیں یہ پہلے ہی بتا دیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میرے اماں ابا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سب پریشان ہو گئے تھے کیونکہ میں واپس آ گئی تھی اور پنچایت کے فیصلے کے مطابق اب میری شادی پھپھو کے بیمار دیور سے ہو جاتی۔ میری پھپھو جیسی زندگی پھر شاید مجھے بھی گزارنی پڑتی۔ اگلے دن پنچایت بیٹھی اور چودھری نے میرے باپ کو سزا دینے کا مطالبہ پیش کیا کیونکہ اتنے سالوں سے وہ دھوکے میں رہے۔ پنچایت نے فیصلہ سنا دیا اور میرے نکاح کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرے ماں باپ بے بسی سے رونے لگے کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس۔ جیسے ہی مولوی نے مجھ سے نکاح کے لیے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ سب گاؤں والے ہکا بکا رہ گئے۔ اتنی بڑی جرت آج تک گاؤں کی کسی لڑکی نے نہیں کی تھی۔ چودھری غصے میں آ کر مجھے دھمکی دینے لگا کہ وہ ہمیں برباد کر دے گا، کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کرتا اسی وقت پولیس آ گئی۔ انہوں نے چودھری اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا۔ اصل میں نے ہی ان کو نکاح کے وقت بلایا تھا تاکہ سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور کسی ثبوت یا گواہ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں ایک وکیل تھی، اسی لیے ان کے خلاف مقدمہ میں نے خود لڑا اور باپ بیٹے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا، کیونکہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں، انہوں نے گاؤں کے ہر شخص کے ساتھ برا کیا تھا اور اب ان کی سزا کا وقت تھا۔ شاید یہ سزا قدرت نے میرے ہی ہاتھوں لکھی تھی، اسی لیے مجھے یہاں سے دور بھیج دیا گیا۔ میری پھپھو کو بھی میں نے اس شخص سے آزادی دلوائی اور شہر میں اچھی جگہ ان کی دوبارہ شادی کروا دی۔ آخر اتنے سالوں بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب میرے ماں باپ کو کسی کا خوف نہیں تھا، میں جب چاہے ان سے ملنے جا سکتی تھی۔ خدا کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ ہاں، بھائی کی شادی میری وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی، جو بعد میں دوبارہ ہو گئی۔ میں اپنی کہانی سے سب کو یہی سکھا دینا چاہتی ہوں کہ ظلم سہنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، کبھی بھی اپنے ساتھ برا نہ ہونے دیں۔